اور ہماری عبادتوں میں اخلاص للہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس اعتبار سے بھی شکر بجا لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کے تحت اس کے دین کی معلومات اور عملی راہوں میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے رمضان کی ان مقدس سعادتوں میں فتح پور لکھنؤ سے روزانہ نشر ہونے والا یہ درس، جس کو ہمارے عزیز بھائی شیخ عثمان الماس العمری بن عبدالعزیز سلطان السلفی حفظہ اللہ انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کی خدمت میں چند لمحات حاضر رہوں اور کچھ گفتگو آپ سے کروں۔ انہوں نے عنوان دیا ہے نفسانی خواہشات کے نقصانات، یا نفسانی خواہشات میں ملوث ہونے والے کے دنیاوی اور اخروی کیا نقصانات ہیں، اس کی وضاحت کر سکوں۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے ہمیں اور آپ کو ہر مرحلے میں تعلیم دیتا ہے، رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، چاہے وہ معاملہ عقیدے کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، اخلاق کا ہو، زندگی کے کسی بھی معاشرتی حصے میں یا معاشرتی مرحلے میں کیوں نہ ہو۔ ہر مرحلے میں اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم حدود اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا پاس و لحاظ رکھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسلام دلائل عطا کیا ہے اور دلائل کی بنیاد پر گفتگو کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور دلائل کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ایسے موقع پر دلائل کو چھوڑ کر اگر نفس کی غلامی کرتے رہیں گے اور نفس پرستی رہیں گے اور خواہشات کے پیروکار بن جائیں گے، تو وہیں سے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ بگاڑ چاہے وہ اخلاق کا بگاڑ ہو، معاملات کا بگاڑ ہو، عبادات کا بگاڑ ہو، عقیدے کا بگاڑ ہو، معاشرتی مسائل، سماجی مسائل، سیاسی مسائل، کسی بھی مسئلے کے اندر اگر بگاڑ شروع ہو جاتا ہے اور وہ بگاڑ جو ہے ہمارے نفس پرستی میں آ جائے اور ہماری خواہشات میں آ جائے، تو پھر وہاں سے ناکامی اور نامرادی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا نفس پرستی یا خواہش پرستی جو ہے انسان کو کسی بھی معاملے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم اپنا استعمال کر لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہی نفس پرستی جو ہے شکوک اور شبہات میں لے جاتی ہے، اور یہی شکوک اور شبہات جو ہے ہمیں ناکامی اور نامرادی کے راہوں پر لے جاتی ہے، جہاں سے ہم سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی صراط مستقیم سے ہمارا راستہ کٹ جاتا ہے۔ نتیجے میں ہم عقیدے کا بگاڑ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس قدر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے اندر غلو جیسی غلط صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کی آواز کٹ گئی ہے شیخ، آپ کی آواز کٹ گئی ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا لڑکا قرار دیا، اور عزیر نے بھی عزیر علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لڑکا قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی معاملے میں خواہشات کی پیروی نہ کرے، خواہشات کو جو ہے دلیل کے طور پر استعمال نہ کرے، خواہشات کی پیروی نہ کرے، نفس پرستی نہ کرے۔ خواہشات انسانی طبیعت کے اندر
انسانی طبیعت اور اس کے مزاج کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن خواہشات کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا یہی انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس پرستی کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ ہر میدان کے اندر ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے۔ نفس یا خواہش جو ہے اس کے قرآن کریم نے نفس کی جو ہے 3 قسمیں بیان کیا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ تو مومن جو ہے ہمیشہ نفس مطمئنہ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور اسی نفس مطمئنہ ہی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو کامیابی ملنے والی ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ جس کو مل جاتا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تب بھی جو ہے وہ اپنے نفس مطمئنہ کے تحت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اگر ہم نفس مطمئنہ سے ہٹ جاتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے پیروکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو تخلیق انسانیت کا جو مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو عطا کیا ہے وہ مقصد سے ہم بہت دور چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا خواہشات کو انسان کو چاہیے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرے بلکہ دلائل کی پیروی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی پیروی کرے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ آئیے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، خواہشات کی مذمت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ کیونکہ بیشتر خواہشات کے پیچھے چلنے والے، شہوت کا اتباع کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر نفع بخش چیزوں پر وہ عمل کرتے ہوئے اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اب ان کا رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خواہشات کی پیروی کرتے کرتے شہوتوں کے راستے اختیار کر جاتے ہیں، اور شہوتوں کے راستے جو ہے انسان کو شکوک اور شبہات کے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں، اور شکوک و شبہات جو ہے انسان کو دین سے بے دین بنا دیتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کی زندگی کے اندر بے اعتدالیاں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن نے اس کی 12 مذمت بیان کی، اور احادیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی اس کی بے شمار مقامات پر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور انسان جو ہے جب تک دنیا میں رہتا ہے حصول جنت کے لیے اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے خواہشات کی پیروی چھوڑ کر اسے جو ہے صراط مستقیم کو اپنانا پڑے گا، تبھی جا کر انسان جو ہے جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت جو ہے، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر کر رکھ دیا ہے، اور جہنم کو خواہشات سے گھیر کر رکھ دیا ہے۔ جہنم سے بچنا ہے تو خواہشات سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے تو خواہشات سے بچنا ہے۔ دونوں جگہوں سے، دونوں ایک جگہ داخل ہونے کے لیے اور ایک جگہ اپنے آپ محفوظ کرنے کے لیے، ہر دو جگہ خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے اور خواہشات کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے مقامات پر اس بات کا ذکر فرمائے ہیں کہ مومن جو ہے خواہشات کی پیروی نہیں بلکہ سنت یعنی اتباع رسالت کے اتباع دین کی اتباع کرتا ہے، اور دین کی اتباع کے اندر جو ہے وہ اپنے نفسانی خواہشات کو وہ اس کے کنٹرول میں لاتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم اپنے خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اور میری اتباع کے مطابق اسے تج نہیں دیتے ہیں اور اس کو اپنے تابع نہیں کر دیتے ہیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے خواہش کے اوپر، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواہش پرست کو پستی میں گرا دیتے ہیں۔ خواہش جو ہے خواہش پرست کو، یعنی جو آدمی نفس پرستی میں لگا ہوا رہتا ہے اس کی نفس پرستی، اس کی خواہش پرستی جو ہے انسان کو پستی میں گرا دیتی ہے، انجام کے فکر کے بغیر وقتی لذت کی طرف بلاتی اور فوری طور پر شہوت پوری کرنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ اس کی بنا پر دنیا و آخرت میں عظیم
मसाइब या अजीम मुसीबतों का सामना करना पड़े, तब भी जो है वो इंसान इसकी परवाह नहीं करता है और आखिरत से पहले दुनिया ही में हर अमल का अंजाम पा लेता है। लिहाजा हमें नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने से महफूज होना चाहिए, ताकि हमारी आखिरत बन जाए और आखिरत सुधर जाए। आप अलैहिस्सलाम की इस हदीस के मुताबिक हमारी ज़िंदगी का हर अमल जो है, हमारी ज़िंदगी के हर शोबे का अमल जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में होना चाहिए और इसी में हमारी कामयाबी और कामरानी है। एक बच्चा जब अपनी ख्वाहिश को तरजीह देता है, तो उसके नतीजे में उसे नुकसान हाथ में आने वाला है, बर्बादी हाथ में आने वाली है, फिर भी वो कर बैठता है, इसलिए कि वो अकल से कच्चा होता है और अकल से आदमी जब कच्चा हो जाता है तो जो है फ़ायदे के मुकाबले में नुकसान को तरजीह देता है। इसी तरह जो है नफ्स परस्त इंसान, ख्वाहिश परस्त इंसान जो है, अपनी कम अकली की वजह से या वक्ती फ़ायदे की वजह से हमेशा और दायमी जो फ़ायदा है, उस फ़ायदे को नज़रअंदाज करते हुए इस नुकसान को उठा लेता है और नतीजे में वो जो है अबदी जो फ़ायदा होने वाला है, उस फ़ायदे से महरूम हो जाता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल सुनहरे हुर्फ़ों में लिखने के काबिल है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि ठंडा पानी पीने से मेरी मुरुव्वत में खलल पड़ेगा, तो मैं उसे नहीं पी सकता। यानी यहाँ तक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर ठंडे पानी के पीने से भी ख्वाहिश की नफसानी ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं और ख्वाहिश परस्ती पैदा हो जाती है, इतना भी अगर मुझे मालूम होता है और इससे मेरी मुरुव्वत खत्म हो जाती है, तो फिर मैं इस चीज को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको भी मैं नहीं अपनाऊंगा। ठंडा पानी एक मामूली सी बात है, लेकिन अगर इससे भी ख्वाहिश परस्ती और नफ्स परस्ती शुरू हो जाती है और नफ्स परस्ती और ख्वाहिश परस्ती पैदा होने के बाद जो नुकसानात होते हैं, उन नुकसानात को अगर मैं पा लेता हूँ, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जो है उस ठंडे पानी को भी पीने से अपने आप को बचा लूंगा। ख्वाहिशात जो है इंसान के लिए एक आजमाइश का जरिया है, आजमाइश का जरिया है। इंसान के अंदर जो है ये ख्वाहिशात इम्तिहान पैदा कर देती हैं और किसी न किसी हादसे से दो चार कर देते हैं। हमेशा इंसान को जो है ख्वाहिशात किसी न किसी मुसीबत में डाल देते हैं और जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह तबाही का जरिया बन जाते हैं। अकल और दूसरा दीन, यानी हमें और आपको ये बात बताई गई है कि तुम्हारे पास दो हाकिम है, दो हाकिम है, एक अकल है और दूसरा दीन है, यानी दलाइल है हमारे पास। और जब हमारा नफ्स किसी भी मामले में ये कहता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उस वक्त हमें जिस चीज को तरजीह देनी चाहिए वो अकल नहीं बल्कि दीन को तरजीह देना चाहिए। अगर हम अकल को तरजीह देते हैं और फिर अकल परस्त बन जाते हैं, तो हमारा नफ्स जो है हमें ऐसी ऐसी राहें हमवार कर देता है कि आसानी के साथ हम गलत राहों को इख्तियार कर लेते हैं। लिहाजा हमें बताया गया है कि हमें जो है अकल और दीन में से कि जिसको पसंद करना है वो ये कि दीन को अपनाना है, जिसके जरिए हम जो है ख्वाहिशात की तबाहकारियों से और ख्वाहिशात के अजियतनाक अंजाम से बच सकते हैं और क़ुव्वत फैसला हमारे अपने अंदर पैदा हो सकता है और क़ुव्वत अमल हमारे अंदर पैदा हो सकता है। ख्वाहिशात की गुलामी से निजात कैसे हासिल करें? ख्वाहिशात मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात होती हैं और मुख्तलिफ किस्म के ख्वाहिशात के अंदर अगर बेराह रवि आ जाए, एतदाल ना रहे, मियाना रवि ना रहे, तो गोया फिर वो इंसान हर शोबे के अंदर और हर मैदान के अंदर नाकाम और नामुराद हो जाता है। ख्वाहिशात सिर्फ शहवत की ख्वाहिशात ही नहीं, बल्कि अकीदे के अंदर, मामलात के अंदर, अखलाक के अंदर, माल कमाने के अंदर, औलाद के अंदर, हर जिंदगी के हर शोबे के अंदर ख्वाहिशात जायज़ ख्वाहिशात के हदूद के दरमियान है तो कोई मसला नहीं। अगर हद पार कर जाते हैं हमारी ख्वाहिशात और होते होते हमारा नफ्स जो है ख्वाहिशात की परस्तिश में लग जाता है, तो फिर वहां से हमारे अय्याम जो है नामुरादी की तरफ लौट आते हैं। अगर ये सवाल किया जाए कि इससे निजात कैसे हासिल किया जाए, ख्वाहिशात का इंसान जब गुलाम बन जाता है तो उससे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक अगर मिल जाती है उसे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जो है वो ख्वाहिशात से आज़ाद हो जाता है, ख्वाहिशात से बच सकता है। उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि आज़ादाना अजीमत हो।
عزیمت یعنی انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول، انسان کو اپنے خواہشات پر کنٹرول کی طاقت ہو، قوت ہو۔ انسان چاہتا ہے کہ میں خواہشات سے بچ جاؤں، شہوتوں سے بچ جاؤں، نفس پرستی سے بچ جاؤں، خواہش پرستی سے بچ جاؤں، لیکن اگر اس کی عظمت، اس کی عزیمت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کی شجاعت جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس کا قوت فیصلہ اس پر ثابت قدمی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو اس کے لیے خواہشات کے چکر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چاہیے کہ انسان اپنے اندر عزیمت پیدا کرے، عزیمت اور حوصلہ پیدا کرے کہ میں اس راہ سے ہر حال میں بچ کر رہوں گا۔ جب اس قدر پختہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مدد مل جاتی ہے اور توفیق مل جاتی ہے اور قوت فیصلہ اس کے پاس ہے اور قوت ارادی اس کی مضبوط ہے، تو انسان جو ہے خواہشات سے نجات پا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر خواہشات سے بچنے کے جو ذرائع ہیں، ان ذرائعوں میں سے صبر بہت اہم ہے۔ صبر بہت اہم ہے۔ صبر کا مطلب ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کا معنی ہم صبر سمجھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز پیش نہیں آنی تھی، پیش آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اس پر ہم صبر کرتے ہیں اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ لیکن صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی الطاعہ، اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے، الصبر عن المعصیہ، معصیت پر بھی صبر کرنا ہے۔ تو صبر جو ہے الصبر علی المصیبہ، کہ صبر جو ہے مصیبت کے وقت صبر جو ہے تینوں اوقات میں کرنا ہے۔ اب جب ہم معصیت میں لگ جاتے ہیں، نفس پرستی میں، خواہش پرستی میں لگ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر صبر کو جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ صبر جو ہے جیسے ہی ہمیں کسی بھی نفس پرستی کے کام میں یا کسی بھی خواہش کے موقع پر اگر ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے تو ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے اور کہنا چاہیے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو کہ نہیں، یہ راہ غلط ہے، یہ راستہ غلط ہے، اس راستے سے بچنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ تو عزیمت کے بعد اور قوت ارادہ اور قوت فیصلے کی مضبوطی کے بعد جو ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور اس کے ذریعے ہم نفسانی خواہشات سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اندر اس بات کا حوصلہ اور اس بات کی قوت بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ جس وقت بھی ہمارا نفس جو ہے نفس پرستی کے اندر ملوث ہونا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر ہم اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنے کی ہمارے اندر قوت ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اس کے ساتھ ساتھ عاقبت اندیشی، یعنی ہمارے ہمیشہ نگاہیں جو ہے اخروی زندگی پر ہونا چاہیے، اور جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں، جو قدم ہمارا اٹھ رہا ہے نفسانی خواہشات کے چکر میں، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس انجام پر بھی ہماری نگاہیں ہونی چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا انجام دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ اگر اس کا انجام ہمارے مطمع نظر رہا، ہمارے پیش نظر رہا، تب جو ہے ہم نفسانی خواہشات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عاقبت اندیشی، یعنی جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی عاقبت کیا ہونے والی ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نفسانی خواہشات سے بچنے کا ایک اور راستہ جو ہے لذت و علم کا موازنہ نہ کریں، یعنی وقتی طور پر جو لذت ملنے والی ہے، جو خوشی ملنے والی ہے، جو خواہش ہماری پوری ہونے والی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی سزا کو ہم سامنے رکھیں کہ یہ جو لذت مل رہی ہے اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اس کی سزا ہمیں کیا ملنے والی ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور سزا کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو خود بخود ہمارا اپنا نفس جو ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پر اپنے مقام و مرتبے کا خیال رکھیں کہ اللہ کے نزدیک اور اس کے بندوں کے دلوں میں ہمارا اپنا جو مقام ہے، اپنا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے کو ہم فوری طور پر سامنے لے کر آئے کہ ہماری جو چھوٹی سی خواہش ہے، اس خواہش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے بندوں کے نزدیک ہمارا جو مقام ہے وہ مقام کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے مقام کو اللہ کی نگاہوں میں اور اللہ کے بندوں کی نگاہوں میں جو کچھ پاتے ہیں وہ سامنے لے آتے ہیں تو ہم نفسانی خواہشات سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے
پاک دامنی کی مٹھاس کو ترجیح دینا ہے۔ پاک دامنی یعنی ہماری عزت و عفت جو پاک ہے اس کو ہم معصیت پر اور گناہوں پر ترجیح دیں گے۔ کیا ہمارے گناہ سے بڑھ کر ہماری پاک دامنی ہے؟ ہماری معصیت، ہماری نافرمانیوں سے بڑھ کر ہماری پاک دامنی ہے؟ ہماری عزت، ہماری خواہشات سے بڑھ کر ہمارے عزت نفس اور اس کی پاک دامانی جو ہے ضروری ہے۔ اس طرح ہم جو ہے خواہشات نفس کی خواہشات کی پیروی سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری نفسانی خواہشات میں جو سب سے بڑا رول ادا کرنے والا ہوتا ہے، ہمیں نفسانی خواہشات پر ابھارنے والا ہوتا ہے، ان راہوں کو آسان اور ہلکے کر کر بتانے والا ہوتا ہے، وہ ہمارا اور آپ سب کا کھلا دشمن شیطان ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمن سے تعبیر فرمایا ہے، اور ہمیں پر غلبہ حاصل کریں اور شیطان کو مغلوب کریں اور شیطان پر ہم حاوی ہو جائیں، شیطان ہم پر حاوی نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم شیطان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں تو پھر نفسانی خواہشات سے ہم بچ جا سکتے ہیں اور ہم کو بچنے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور شیطان پر جب ہم حاوی ہو جاتے ہیں، شیطان پر جب ہم غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو شیطان نامراد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے اور غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہاں رہنا کسی طرح کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے اور نفس پرستی اور خواہش پرستی سے بچنے کے لیے ہمیں ان راہوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو راہیں اور جو راستے، جو مقامات جو ہے ہمیں نفسانی خواہشات کی دعوت دیتے ہیں، نفس پرستی کے راہ پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور ان راہوں کو بڑے ہی مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جگہوں کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے راہوں کو اور دوسری جگہوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں پائے گا اور کشادہ پائے گا اس سے زیادہ۔ یعنی اگر ہم برائیوں سے بچنے کے لیے ہجرت کر دیتے ہیں اور اس مقام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں اور نفس پرستی کے چکر سے بچنے کے لیے چھوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیں شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمیں مل جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 90 نمبر پر جیسے ہی کہ کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے اور نفس ہمیں ابھارتا ہے، خواہشات ہمیں اورغلاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں وجود بخشا ہے اس پر اپنی نگاہوں کو مرکوز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیوں کی ہے، ہماری پیدائش کیوں کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ان مقاصد کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور ہم جو ہے نفس پرستی اور خواہش پرستی سے بچ جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پر خواہش پرستی اور نفس پرستی سے بچنے کی جو راہیں ہیں ان میں سے جو ہے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ تمیز نفع و ضرر، یعنی نقصان والا کیا، نفع اور نقصان کے درمیان تمیز پیدا کرنا چاہیے، نفع اور نقصان کے درمیان تمیز پیدا کرنا چاہیے، فرق محسوس کرنا چاہیے کہ وقتی طور پر میں جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں اس میں کس قدر نقصان ہے، اور اگر خواہشات سے بچ جاؤں تو ہمیشہ کا کیسے فائدہ ہے۔ اگر اس فائدے کو اگر ہم ترجیح دیتے ہیں اور نقصان کو جو ہے ہم دبا دیتے ہیں اور نقصان کے مقابلے میں فائدے کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر وہاں بھی ہم نفسانی خواہشات سے بچ پاتے ہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ خواہشات کے نقصان اور اس کا نفع دونوں، چھوڑنے پر اس کا جو نفع ہے اور کرنے پر اس کا جو نقصان ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انسان جو ہے اس طریقے سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نفسانی خواہشات سے بچنے کے جو 50 ذرائع بتائے ان میں 11ویں نمبر پر یہ بتاتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں خواہشات کے انجام پر غور کرے اور دیکھیں کہ گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر کتنی فضیلتیں فوت ہو گئی اور کتنی لذتوں سے ہمکنار ہونا پڑا ہے۔ یعنی جیسے ہی کوئی نفس پرستی کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے، خواہش پرستی کی بات آ جاتی ہے، کوئی خواہش کا معاملہ آ جاتا ہے تو فوری طور پر ہم اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ یہ گناہیں اور یہ نافرمانیاں جو ہے ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے کس قدر فضیلتیں گھٹ چکی ہیں اور کس قدر ہمارا مقام گھٹ چکا ہے اور کس قدر ذلتیں ہمارے سر پر آئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے
اور اس کے دیکھنے سے جو ہے ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ ایک لقمے نے کتنے لقموں سے محروم کر دیا، ایک لقمہ جو حرام کا لقمہ تھا لیکن حلال کے ہزاروں لقموں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم ہر میدان کے اندر خواہشات کو جو ہے شہوتوں میں تبدیل ہونے سے بچانا چاہیے، اور پھر جو ہے خواہش کو جو ہے خواہش پرستی کی شکل نہیں دینا چاہیے، اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں اس خواہش پرستی سے بچنے کے لیے ایک اور پیمانہ اپنانا چاہیے، ایک اور راستہ اپنانا چاہیے، وہ یہ کہ اس نفس پرستی کی وجہ سے میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ انسان جب ان باتوں کا جائزہ لیتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے، اس نفس پرستی کی وجہ سے مجھے جو کچھ پانا تھا وہ پا سکا یا نہیں پایا، اس کے مقابلے میں کتنا کچھ کھو چکا ہوں، اگر اس کا جائزہ لیتے ہیں تو پھر انسان جو ہے نفس پرستی کے راہوں سے واپس آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 13 نمبر پر جو ہے ہمیں اور آپ کو جو نفس پرستی سے بچنے کی راہیں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اپنی ذات کو شریف بنائے، اپنی ذات کو شریف بنائیں اور اپنے بارے میں یہ سمجھیں کہ ہم کو شریف بن کر رہنا ہے، اور تقوی اختیار کر کے جینا ہے، اور برائیوں سے اجتناب کر کے جینا ہے۔ تو ایسے مقام پر جانے سے ہم کو بچنا چاہیے جس مقام پر جانے کے بعد جو ہے ہمیں گناہ کی نوبت آ جائے یا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ ایسے راستوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں دین کو فیصل ماننا چاہیے، عقل کے بجائے جو ہے دین کو ترجیح دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہوئے، جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی بھی معاملہ اچھا لگے تو اس کی گندی چیزوں کو تم یاد کرو، اس کی گندی چیزوں کو تم یاد کرو تو خود بخود تمہارے اندر اس کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے نفس کو جو ہے غلامی کے زنجیر میں نہ جگڑے، نفس کی غلامی نہ کریں، بلکہ نفس کو جو ہے اپنا غلام بنائے۔ نفس کے ہم غلام نہ بنے بلکہ نفس کو اپنا غلام بنائیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اور نفس کو ذلیل کریں، نفس کو ذلیل کریں، ذلیل اس معنی میں کہ نفس کو جو ہے اس قدر کنٹرول میں رکھیں، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، عقیدے کے اندر، اخلاقیات کے اندر اور دوسرے تمام میدانوں کے اندر نفس کو اس قدر کنٹرول میں رکھے، اس قدر اس کو اپنا غلام بنائے کہ وہ خود ذلیل ہو جائے، وہ خود رسوا ہو جائے، اور اپنے اندر وہ سوچ لے کہ اب میرا بس چلنے والا نہیں ہے اس آدمی کے پاس، اور یہ آدمی اسی کا حکم مجھ پر چلے گا، میرا حکم یا پھر میرا سحر یا میرا جادو اس پر چلنے والا نہیں ہے۔ یہ نفس جو ہے محسوس کرے، اور پھر ہمارے اندر سے جو ہے نفسانی خواہشات ختم ہو جائے۔ اور جیسے ہی جو ہے نفس پرستی کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خیر اور شر دونوں کا موازنہ کرنا چاہیے، خیر اور برائی، اچھائی اور برائی دونوں کا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کہاں تک بھلائی کا کام ہے، یا ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کہاں تک برائی کا معاملہ ہے۔ ان دونوں کا تحلیل کرتے ہیں اور ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، اور جیسے بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کے اندر خیر کم ہے، شر زیادہ ہے، اس کے اندر اچھائی کم ہے اور اس کے اندر برائی زیادہ ہے، تو انسان جو ہے خود بخود اس سے بچ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توجہ دلاتے ہوئے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ انسان جو ہے نفسانی خواہشات کے اندر اس قدر ملوث ہو جاتا ہے کہ اپنے نفس کو خدا کا درجہ دے بیٹھتا ہے، اپنے نفس کو خدا کا درجہ دے بیٹھتا ہے، اور خدا کا درجہ جو ہے نفس ہر معاملے کے اندر دے بیٹھتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا بے دین ہو جاتا ہے، دین سے گمراہ ہو جاتا ہے، عقیدے کا بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کو ٹھکرانے والا بن جاتا ہے، اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ اس قدر اس کے خرابیاں اور اس کے نقصانات ہیں کہ قرآن کریم نے مختلف آیات میں کھول کھول کر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہودیوں کی یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں، منافقین کی علامتیں بتائی گئی ہے، کافروں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نفس پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تو انہوں نے انبیاء کا قتل کر دیا، یہ لوگ جو ہے شہوت رانی کے اندر مبتلا ہو گئے تو حلال اور حرام کی تمیز ان کے اندر ختم ہو گئی، یہ لوگ جو ہے جب نفس پرستی کے اندر ملوث ہو گئے تو شہوات کا راستہ انہوں نے کھول لیا،
اور شہوات کے اندر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ شکوک و شبہات ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ اس طرح کی مختلف آیتوں کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لہٰذا نفس پرستی اور خواہش پرستی کے جو ہے بہت سارے گناہ ہیں، ان گناہوں سے بچنا، بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات سے بچنا چاہیے۔ اور ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اندر ہمت ہونا چاہیے، ہمت اور حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ ہمت اور حوصلہ بلند ہوتا ہے تو ہم جو ہے اپنی عزیمت اور اپنی ہمت سے جو ہے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے سکتے ہیں، اور وہ جو لالچ دلاتا ہے اس لالچ کو جو ہے ہم کنٹرول میں لا سکتے ہیں اور اس پر لگام لگا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے نفس پرستی کا جو شیطان ورغلا رہا تھا اس سے ہم اور بچ سکتے ہیں۔ نقصانات کی بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے چیدہ رکھی ہیں، البتہ یہ بات بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہم جو ہے نفسانی خواہشات کے شکار ہو گئے تو علم اور خواہشات دونوں کے اندر ملاوٹ ہو جائے گا۔ علم اور خواہشات دونوں کے اندر جب ملاوٹ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا، ضلالت کا راستہ اختیار کرے گا، بدعات اور خرافات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گے، انسان جو ہے صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، شریعت مطہرہ سے ہٹ جائے گا، اتباع رسالت سے ہٹ جائے گا۔ علم اور نفس دونوں کا جب ٹکر ہو جاتا ہے اور دونوں میں جب ملاوٹ ہو جاتی ہے تو انسان جو ہے اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لے گا۔ اگر ایک انسان کے اندر عبادات کے اندر نفس پرستی آ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے بدعات اور خرافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک انسان کے اندر عقیدے میں نفس پرستی آ جاتی ہے تو غلو کا شکار ہو کر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور عقیدے کے جتنے ابواب ہیں ان تمام ابواب کے اندر وہ نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور عقیدے کا بگاڑ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی جو ہے گمراہی کے راستے پر لے آتا ہے، اور پھر اس سے حق کے اندر ملاوٹ پیدا کر دیتا ہے اور اسی کو وہ حق سمجھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ حق سمجھ بیٹھتا ہے تو وہ اسی کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے خواہشات نفس کی پیروی کے بجائے ہم جو ہے صحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی اتباع کریں۔ تو انسانی زندگی کے اندر نفس پرستی اور خواہش پرستی آ جاتی ہے تو شیطان چور دروازے کھول کر جو ہے ہمیں راہیں ہموار کرتا ہے، اور انسان جو ہے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور نفس پرستی پر عمل کرنے کے لیے وہ ان چور دروازوں کو اپنا لیتا ہے، اور فکر و نظر کے دروازے کھول دیتا ہے شیطان، اور فکر و نظر کی کا اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، بد اخلاقی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان کی زندگی اور انسان کے جسم کے اندر یہ سب میں قاتل بن کر داخل ہو جاتا ہے، اور زہر اس قدر پھیلا دیتا ہے کہ اس کا ایمان اور اس کا عمل اور اس کے اخلاق تمام کی تمام چیزیں تباہ اور تاراج ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور نقصان یہ ہوگا کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھے گا، شریعت کی خلاف ورزی کر بیٹھے گا اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اتباع رسالت کو ترجیح دے، اطاعت رسول کو ترجیح دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بارہا قرآن کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے نفسوں کو، اپنے خواہشات کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی تابع کر دو۔ لیکن انسان جب خواہشات کا متبع ہو جاتا ہے، نفس پرستی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو انسان اتباع رسالت کے بجائے، اطاعت رسول کے بجائے، اطاعت اللہ کے بجائے جو ہے وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور جو آدمی اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ پھر کبھی راہ راست پر آنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قصص میں بیان فرمایا، پھر اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا جو انجام ہے اور جو نقصان ہے اس ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
ما लक मिन अल्लाह मिन वली वला नसीर, मा लक मिन अल्लाह मिन वली वला नसीर। और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर इनकी ख्वाहिशों की पैरवी की तो अल्लाह के पास ना तो कोई वली होगा और ना मददगार होगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो मोमिनों का वली है वो विलायत भी खत्म हो जाएगी, वो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी अल्लाह की, और फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल नहीं रहेगी उस आदमी के लिए जो आदमी इत्तिबाए दीन के बजाय इत्तिबाए नफ्स का इत्तिबाए नफ्स के चक्कर में पड़ जाता है। और ख्वाहिशात जो है इंसान को बसा औकात जानवरों से बदतर हैं, जानवरों की राहों पर चलने वाला बना देते हैं और जानवरों से भी ज्यादा उसका ठिकाना बना देते हैं। और फिर इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले ख्वाहिश परस्तों की तशबीह जो है उन हैवानात से दी है जो सूरत और मानी के एतबार से दोनों लिहाज से जो है बड़े हकीर और कसीस माने जाते हैं। ऐसे जानवरों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल दी है, वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फमसलहु कमसलिल कल्ब, यानी वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगा, तो उसकी हालत कुत्ते की सी है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कभी कुत्ते की और कभी दूसरे जानवरों की तशबीह देकर हमें नफसानी ख्वाहिशात के पैरोकार बनने से बचने का हुक्म दिया है। और ख्वाहिशात इंसान को जो है उसके अंदर नाअहली और नालायकीपन पैदा कर देते हैं। नाअहल हो जाता है और वो नालायक हो जाता है और उसके अंदर से वो तमाम तर सलाहियतें छीन ली जाती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अता करता है। तो इंसान खुद ब खुद जो है वो नाअहल और नालायक बन जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि इस बात की दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरे मुझे और मेरी आल व औलाद को जो है तो मेरी ज़ुर्रियत को जो है इमाम बना दे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। हजरत इब्राहिम अर्ज करने लगे कि अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत में भी इमाम बना दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मेरा वादा जालिमों से नहीं है, मेरा वादा जालिमों से नहीं है। जालिमों से मुराद वो लोग हैं जो अपने नफ्सों के अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। नफसानी ख्वाहिशात का नुकसान यह होगा कि आदमी के अंदर से जो है ये तमाम सलाहियतें और ये तमाम ओहदे और मनासिब छीन लिए जाते हैं। बल इत्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिगैर इल्म, बल्कि नफसानी ख्वाहिशात इंसान को यहाँ तक ले जाते हैं कि वो बगैर इल्म के जो है बात खुद भी करता है और अपने नफ्स को उसी के पीछे ढाल देता है और बगैर इल्म के ख्वाहिशात के पीछे चलने लगता है। इल्म जो अल्लाह ताला की नेमत है उस नेमत को उस नेमत को छोड़कर जो है इंसान अपने ख्वाहिशात के ताबे हो जाता है और ख्वाहिशात के मुताबिक वो अमल करने लगता है। एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख्वाहिशात के चक्कर में रहने वाले नफ्स परस्ती में लगे हुए इंसानों की इताअत करने से मना करते हुए फरमाया कि देखो जो लोग नफ्स परस्त हैं, ख्वाहिश परस्त हैं, उनसे उनकी इताअत ना करें, उनकी बात ना माने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अमरुहु फ़ुरुता, कि देख उसका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजर चुका है। लिहाजा हमें और आपको जो है इस नुकसान को भी सामने रखना चाहिए कि हमारी नफ्स परस्ती और हमारी ख्वाहिश परस्ती जो है इंसानों के दरमियान हमें नुकसानदा बना देती है। और नफ्स परस्त इंसान जो है ख्वाहिश परस्त इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो तशबीह देते हुए फरमाया कि अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, तो यहाँ भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स परस्ती को बुत परस्ती से ताबीर किया है, नफ्स परस्ती को बुत परस्ती से ताबीर किया। अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाया है। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है। लेकिन जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात के चक्कर में पड़ जाता है तो वो अपने आप को जो है नफसानी ख्वाहिशात में मुलविस करते करते अपने आप को खुदा का दर्जा दे बैठता है।
یا خدا کا درجہ کا مطلب میرا نفس جو کہے گا وہی کروں گا، اس کا نفس جو کہے گا وہی کرے گا، اس کے نفس کے نفسانی جو خواہشات رہیں گے اسی نفسانی خواہشات ہی کو وہ ترجیح دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں وہ اپنے نفسانی خواہشات کو ترجیح دے گا، جبکہ ہمیں اور آپ کو جو ترجیح دینا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ترجیح دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دینا ہے۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے وہ منافق مراد ہے جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے اور کر بیٹھتا ہے، یعنی منافقین کی عادتیں تھی کہ وہ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، خواہشات غلام بن جاتے ہیں اور نفس جو خواہشات وہی نفاق کی علامت پیدا ہونے کا ڈر ہے، ہمیں نفسانی خواہشات سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جہنم جو ہے خواہشات سے بھری پڑی ہوئی ہے، جہنم جو ہے خواہشات سے بھری پڑی ہوئی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو خواہشات کی پیروی کرے گا وہ آخرت میں جہنم کے حوالے ہو جائے گا، جو دنیا میں خواہشات سے بچتے رہے گا، جہاں جنت کو جو ہے ناپسندیدہ چیزوں سے باڑ بنائی گئی ہے، اگر اس سے بچتا رہے گا تو جنت میں چلے جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیحین میں، یعنی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ نفس پرستی سے ہم بچ جائیں، خواہش پرستی کے راہوں سے ہم چھٹکارا پائیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی پیروی کرتے رہیں، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اخروی زندگی کا تصور کریں، اور یوم حساب کے مناظر اپنے سامنے رکھیں، اور حشر کی عدالت میں کھڑے ہونے کا ڈر اگر ہمارے اندر ہو تو ہم جو ہے نفسانی خواہشات سے بچ سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں، تو ہمیں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور رمضان کا یہ مصروف تر وقت جو ہے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اپنی گفتگو کو اور بھی طویل کریں۔ یہ چیدہ منتشر سے باتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھا۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے اپنے مضمون کا، اپنے موضوع کا، اپنے عنوان کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین بھی ہے، اعتراف بھی ہے کہ میں نے جو ہے آپ کے سامنے جیسے کچھ بیان کرنا تھا یا جیسے کچھ اپنے عنوان کا حق ادا کرنا تھا ادا نہیں کر پایا۔ بس جو بھی میں نے حق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ جمیع سامعین و ناظرین اور مشاہدین و مشاہدات کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سبقت لسانی سے جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نکل گئی ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں ہمارے نفسوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس تربیت کے مہینے میں ہمارے نفسوں کی بھی تربیت کرنے کی اور خواہشات کی تربیت کرنے اور خواہشات کو اپنا غلام بنانے کی اور خواہشات کا غلام بننے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ روزوں کے اس مبارک ایام سے، رات کے قیام اللیل سے، دن کے قرآن مجید کی تلاوت سے اور ذکر و اذکار سے اور زکوٰۃ کے ذریعے جہاں ہم اپنے مال کی صفائی کریں وہ اللہ تعالیٰ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نفسوں کو پاک اور صاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام اور اس نے خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا موقع عطا فرمائے، توبۃ النصوح عطا فرمائے اور سچی توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجانے بعد اپنے بھائی عثمان الماس عمری سلمہ کا بےحد ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ باتیں عرض کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے خیر کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کے اور آپ کی ان کاوشوں کو اور جہد مسلسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے اپنے حق میں، آپ کے والد مرحوم کے حق میں اور آپ کے خانوادے کے حق میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کو اور آپ کے بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم شیخنا، آپ نے ہمیں بے انتہا مفید باتوں کی جانب رہنمائی کی ہے، اور ہم نے آپ سے بہت ہی زیادہ استفادہ کیا الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے جو بھی خدمات لے رہے ہیں انہیں قبولیت کا درجہ عطا کریں۔ آخر میں ایک سوال پیش کرنا چاہوں گا شیخ۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے کہ کیا قرآن مجید کو اگر کوئی امام جو امامت پر مامور ہے تراویح کے لیے، اور قرآن مجید کی تلاوت میں بہت ہی زیادہ غلطیاں کر رہا ہے، اتنی غلطیاں کہ جس سے اس کے قرآن کی آیتوں کے ترجمے اور اس کے مفاہیم پر جو ہے اثر پڑ رہا ہے، اسے متاثر ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا یہ بہتر ہوگا کہ فقرہ ما تیسر منہ کے تحت جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں انہیں پڑھ کر ختم کر دے، یا یہ بہتر ہوگا کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن جو حدیث ہے اس کے تحت قرآن مجید کو دیکھ کر طویل رکعتیں اور طویل قرات کے ساتھ امامت کرائے؟ کیا بہتر ہوگا؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے بڑا ہی نازک مرحلہ، بڑا نازک موقع رکھتا ہے اپنے اندر۔ کبھی اگر زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ پیش لگ جاتا ہے تو اس کا معنی اور اس کا مفہوم بدل جاتا ہے، اور بسا اوقات کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ ہمیں اس کے معنی اور مفہوم بدل جانے کی وجہ سے کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ لہٰذا اس کے پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اب جب کہ رمضان کا معاملہ چل رہا ہے تو نہ جانے ہمارے بہت سارے بھائی قرآن مجید کو ختم کرنے کے چکر میں کوئی 3 دن میں، کوئی 1 دن میں، کوئی 8 دن، کوئی 10 دن اور کوئی 1 مہینے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کے چکر میں قرآن کریم کو اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتا ہے کہ نہ قرآن کو خود سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ان کو خود کو اس بات کی سمجھ نہیں رہتی ہے کہ حافظ صاحب نے یا امام تراوی نے کون سی آیت پڑھی اور اس آیت کے بعد کون سی آیت پڑھی جانے والی ہے۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ قرآن کو ایسا پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ اس قدر غلطیاں آ رہی ہیں قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، ڈر ہے کہ کہیں اس کا معنی اور اس کا مفہوم بدل نہ جائے، تو ایسے موقع پر ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ فرض نماز نہیں ہے، نوافل ہے۔ نوافل کے اندر مصحف دیکھ کر یعنی قرآن مجید دیکھ کر ہم کو پڑھنے کی اجازت ہے اور سہولت ہے، تو اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اگر یہ بھی مشکل ہے تو جیسا کہ سوال ہی کے اندر پوچھا گیا تھا، کیا اگر ہمیں وہ جو صورتیں یاد ہیں، وہ جو آیتیں یاد ہیں جو اچھی طرح یاد ہیں، انہی آیتیں اور انہی صورتوں پر کیا اپنی نماز کو مکمل کریں؟ تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی گنجائش باقی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مکمل مہینے کی تراویح کے اندر قرآن ختم کرنا کوئی ضروری ہے۔ قرآن کریم آپ کو نماز کے علاوہ بھی پڑھنا ہے، قرآن کریم نمازوں کے علاوہ بھی تلاوت کرنا ہے، تو آپ نمازوں کے علاوہ، نماز تراویح کے علاوہ تلاوت کیجئے۔ روزانہ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے آپ کی اپنی طاقت کے مطابق تلاوت کیجئے، اور قرآن 1 نہیں 2، 3، 4 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں آپ۔ رمضان میں ختم کیجئے،
10 दिन में 1 मरतबा यानी 3 मरतबा, 5 दिन में 1 मरतबा यानी 6 मरतबा आप कुरान करीम ख़त्म कर सकते हैं। नमाज में ही ख़त्म करना कोई ज़रूरी नहीं है। लिहाजा आपको जो मयस्सर है और जिसमें आसानी है वो पढ़ें, ताकि आपकी नमाज के अंदर भी खलल ना हो और आपके पीछे जो मुसल्ली हैं उनकी नमाजों में भी किसी तरह का खलल ना हो। उम्मीद के आप जो है मुतमईन हो। अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब बेहतर जानते हैं। मैंने अपने इल्म के मुताबिक जो समझ आ सकी उसका इज़हार मैंने किया है। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम। एक और सवाल हमारे एक भाई की तरफ से आया हुआ है, वो ये है कि अगर कोई बंदा नमाज की हालत में हो, नमाज पढ़ रहा हो और अचानक किसी के मस्जिद में आने की आहट हो और उसके बाद उसकी नियत में तब्दीली आ जाए, यानी उसकी नमाज अच्छी हो जाए और उसके क़िरात तवील हो जाए, तो क्या नमाज बातिल हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह की रज़ा के बजाय कुछ और भी शामिल हो गया है, तो क्या नमाज बातिल हो जाएगी या क्या हुक्म होगा इसका? अभी हमारा जो मौजू चल रहा था उस मौजू के अंदर इबादत का भी मैंने जिक्र किया। तो इंसान जब नफसानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है तो उसके अंदर रियाकारी भी पैदा हो जाती है, और रियाकारी बहुत बड़ा गुनाह है, जिससे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत पर डर का इजहार फरमाया था। और रियाकारी इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जगह नाकाम और नामुराद बनाकर छोड़ देता है, तो छोड़ देती है। लिहाजा हम हमारी इबादतों के अंदर पूरी तरह इस बात की कोशिश करना है कि पूरे खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, खालिस अल्लाह के लिए इबादत करनी चाहिए। बस औक़ात इंसानी फितरत के एतबार से जो है कभी कभार ऐसा हो जाता है जैसा कि आपने सवाल में किया है। ऐसे मौके पर फौरी तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू होना चाहिए और नफसानी ख्वाहिशात या जो रिया दिल के अंदर पैदा हो गई है या हुस्न अमल का जो इरादा अचानक पैदा हो गया है या तूले नमाज का या तूले सजदा या अहसन क़िरात का जो नज़रिया अचानक अंदर पैदा हो गया है, उससे बचने के लिए अल्लाह की तरफ फिर से मुतवज्जे हो जाना चाहिए और खुशू और खुजू अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और नमाज उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि बातिल तो नहीं होगी, लेकिन फौरी तरफ पलट आना चाहिए, खशियत इलाही और खुशू और खुजू की तरफ वापस आ जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको जो है रियाकारी से महफूज रखे और ख्वाहिशात की पैरवी से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें जमी इबादतों के अंदर खुलूस व लिल्लाहियत और इखलास अता फरमाए। ठीक है शेख, बारकल्लाहु फीकुम। अल्लाह तबारक व तआला बारक आपको बेहतर बदला दे। आपने अपनी कीमती आमीन मसरूफियात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। हम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं, और हमने देखा कि एक मुख्तसर सी तादाद रहने के बावजूद भी आपने हमें वक्त दिया और आपने हमें मुस्तफ़ीद किया। हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। आपके खिताबात आई+ टीवी पर, मर्सी टीवी पर और इसके अलावा बड़े-बड़े प्रोग्राम्स में आपके खिताबात होते हैं। आप जो है लोगों को खिताब करते हैं और मुस्तफ़ीद करते हैं, लेकिन आपने हम छोटी सी जमात को भी इस लायक समझा कि दीन की कुछ बात और कुछ पैगाम पहुंचाया जाए। हम इसके लिए आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं और अल्लाह तबारक व तआला से आपकी दायमी सेहत और सलामती के लिए दुआ करते हैं। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन व इय्याकुम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए तरफ़ैन से। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रन, बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी के साथ हम इस नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। दुआ पढ़ लें आप सब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम